بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 47واں پروگرام ہے۔ فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا کہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مر الزہران کی جگہ پہ، جس کا آج کل نام وادی فاطمہ ہے، اور وہاں پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دن ہے یہ منگل کا دن ہے، 17 رمضان المبارک ہے اور 8 ہجری ہے جس دن مکہ فتح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ وہ ابو سفیان کو لے کر وادی کے اس کنارے پر کھڑے ہوں جہاں پر وادی تنگ ہو رہی ہے، تاکہ وہ صحابہ کرام کے لشکروں کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھیں۔ حضرت عباس ایسے ہی کرتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لے کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے صحابہ کرام قبائل کی شکل میں وہاں سے گزرتے ہیں، ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہر قبیلے کا نام بتاتے ہیں کہ یہ قبیلہ اسلم ہے، یہ قبیلہ بنو سلیم ہے، یہ قبیلہ غفار ہے، یہ قبیلہ مزینہ ہے، یہ قبیلہ جہینہ ہے۔ تو ہر قبیلے کے بارے میں ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے ان سے کیا لینا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے دستے میں گزرتے ہیں جن کے سبز جھنڈے ہیں، تو ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں، تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ مہاجرین اور انصار کا دستہ ہے، اور انہوں نے جنگی لباس پہنے ہوتے ہیں لوہے کے، مہاجرین اور انصار نے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ صرف یعنی لوہا ہی لوہا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں، تو حضرت عباس ان کا بھی تعارف کراتے ہیں کہ یہ مہاجرین اور انصار ہیں اور ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کس میں طاقت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت عظیم ہو گئی ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہاں، اب تو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں انصار کا جو جھنڈا ہے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ جب اپنا دستہ لے کر ابو سفیان کے قریب سے گزرتے ہیں تو زور سے یوں نعرہ لگاتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ، کہ آج خون ریزی کا دن ہے، آج مکہ کی حرمت ختم شمار ہوگی، اور آج قریش جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ابو سفیان یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے یہ بات کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے قریش کو عزت بخشی ہے، آج وفا کا دن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ سے جھنڈا واپس لے لیتے ہیں اور ان کے بیٹے قیس کو وہ جھنڈا دے دیتے ہیں۔ جب تمام لشکر گزر جاتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے مکہ پہنچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے امن کے حوالے سے وہ مکہ والوں تک پہنچائیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا وہ امن میں ہے، اور جو شخص مسجد حرام میں آ گیا، مسجد میں داخل ہو گیا، وہ امن میں ہے۔ یہ مکہ والوں کے درمیان اعلان کر دیتے ہیں، تو لوگ تیزی سے کوئی اپنے گھر چلا جاتا ہے اور کوئی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں وادی ذو طویٰ کے راستے سے داخل ہوتے ہیں۔ جب وادی ذو طویٰ پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے جو بال ہیں وہ سواری کے کجاوے کی لکڑی سے لگ رہے ہیں۔ ذو طویٰ کے مقام پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو اثر نو ترتیب دیتے ہیں۔ آپ لشکر کے 3 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصے پہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت ہے، اور آپ کی قیادت میں مختلف قبائل ہیں، جس میں قبائل مزینہ ہے، جہینہ ہے، غفار ہے، اور قبیلہ بنو سلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کا میمنہ ہے، دایاں حصہ، اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے حوالے کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ مکہ میں جو مکہ کا نشیبی علاقہ ہے اس طرف سے مکہ میں داخل ہوں اور مجھے صفا کے مقام پر ملیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر قریش والے آپ کی مزاحمت کریں، آپ کا راستہ روکیں، تو آپ انہیں ختم کر دیں۔ تو ہوتا بھی ایسا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قریش کے کچھ لوگ اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی قیادت میں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ لڑائی ہوتی ہے، اس میں قریش کی طرف سے 12 بندے قتل ہوتے ہیں، 2 صحابہ شہید ہوتے ہیں، لیکن یہ مزاحمت جو ہے ختم کر دی جاتی ہے، اور ہدایات کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ کا ایک راؤنڈ لیتے ہیں، اور پھر صفا کے مقام پر پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ جو فوج کا دوسرا حصہ ہے، میسرہ یعنی بایاں حصہ، وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں کہ مکہ کا جو بالائی حصہ ہے وہاں سے داخل ہوں، اور مقام حجون ہے وہاں پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہاں پر وہ جا کے جھنڈا لگاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر خیمہ بھی نصب کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لشکر کا جو تیسرا حصہ ہے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے قیادت میں ہے۔ اس میں جو پیدل صحابہ ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ صحابہ بھی جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے وہ اس لشکر میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ ہدایات دیتے ہیں کہ آپ وادی ذو طویٰ کے درمیان چلتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رہیں۔ تو یہ آگے چلتے ہوئے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق یہ مکہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے گروہ میں مقام حجون پہ پہنچتے ہیں، جہاں آپ کے لیے خیمہ نصب کیا گیا ہوتا ہے۔ آپ وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ حرم کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اور پھر طواف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ طواف کے دوران آپ کے ہاتھ میں ایک کمان ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد تقریباً 360 بت رکھے ہوتے ہیں۔ آپ کمان سے بت کو دھکیلتے ہیں، اور بت جو ہے منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اس طرح آپ تمام بت گراتے جاتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ پڑھتے جاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو آخر کار مٹنا ہی ہے۔ اس طرح یہ سارے جو بت ہیں یہ گرا دیے جاتے ہیں، توڑ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے جو کنجی بردار ہیں، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے، عثمان بن طلحہ، اسے بلواتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابی اس سے لیتے ہیں، خانہ کعبہ کھلوایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اندر دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر بہت سی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ایک تصویر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اور بھی تصویریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام تصاویر جو ہیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، کلمہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قریش کے سارے لوگ جو ہیں آپ کے سامنے جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور پھر قریش سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ وہ کیا خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قریش کا کیا جواب ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد